کہ کیسا فیل کر رہے ہیں آرڈر آف کینیڈا حاصل کرنے کے بعد؟ یہ کافی میرے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ قسم کا سرپرائز تھا، کیونکہ اس ایوارڈ کا لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا، صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، مگر یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے لیے ذاتی طور پہ نہ صحیح بلکہ یہ میرے تمام گروپ پہ، میرے وہ شرکاء جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس، میرے کولیگس، میرے کو ریسرچرز، یہ ان کی ایک ریکگنیشن ہے کہ ان کے کام کو اس حد سطح پہ بھی توجہ ملی ہے اور اس کی پذیرائی بھی. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے مختلف سیشنز پر اور مختلف سیکشنز میں کام کیا ہے، لیکن آپ کی خاص کر توجہ بچوں کی جانب کیوں ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کی وجہ بتائیے کہ بچوں میں اور زچگی کے حوالے سے آپ کا ٹلٹ کیسے پیدا ہوا؟ دیکھیں، میں پیڈیٹریشن ہوں، یعنی کہ ماہر امراض بچکان ہوں، مگر میری ابتدا جو ٹریننگ کی ہوئی وہ آج سے کئی سال پہلے وہ ماؤں کی صحت کے لحاظ سے. میں نے اپنی میں خیبر میڈیکل کالج کا گریجویٹ ہوں، اور گریجویٹ ہونے کے بعد سب سے پہلی جو میں نے ٹریننگ کی وہ ماؤں کی صحت کے لیے زچگی آبسٹیٹرکس گائنیکالوجی میں کی. میری مرحومہ شریکہ حیات بھی آبسٹیٹریشن تھیں، اور اس واسطے ہم اکٹھا کام کرتے رہے ہیں ماؤں اور نوزائیدہ بچوں کے لیے. میں نیونیٹالوجسٹ ہوں بائی ٹریننگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ چھوٹے بچے جو کہ نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں پہلے ایک ماہ میں، ان کی صحت میں میری اسپیشلائزیشن تھی. اور اسی اسپیشلائزیشنز کی بنیاد پہ میں پاکستان واپس آیا تھا سن 1986 میں آغا خان یونیورسٹی میں اس شعبے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. مگر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں صرف اسپتالوں میں کام کرنے سے ٹھیک نہیں ہوں گی. خاص طور پر پاکستان کی شرح اموات نوزائیدہ بچوں کی اتنی زیادہ تھی کہ اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں دیہی علاقوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. تو اسی واسطے آج سے تقریباً 25 سال پہلے یا اس سے بھی تھوڑا سا زیادہ میں نے اپنے پروگرام کو ایکسٹینڈ کیا کراچی کے دیہی علاقوں میں، اور پھر سندھ کے دیہی علاقوں میں، اور اس کے بعد پنجاب کے دیہی علاقوں میں. اور گزشتہ 7-8 سال سے ہم پاکستان کے کئی صوبوں میں جو سب سے دور افتادہ اور سب سے پسماندہ ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں ماں اور نوزائیدہ بچوں کی صحت کے لیے کام کر رہے ہیں. رائٹ. تو ڈاکٹر صاحب، بدقسمتی سے پاکستان میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر اس حوالے سے عدم توجہ ہے، اور چونکہ آپ اس حوالے سے بہت کام کر چکے ہیں، کیا دیکھا آپ نے اس وقت پاکستان کو کتنی ضرورت ہے ماں بچے کی صحت کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس موضوع پہ کئی بار میں بات کر چکا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سمجھتے تو ہیں کہ پاکستان ایک ملک ہے. پاکستان کے کم از کم اگر آپ ایپیڈیمیولوجیکل پیٹرن دیکھیں تو ہم 5 ایسے علاقوں پہ مبنی ہیں جن کو کہ آپ صحت عامہ کی نظر سے دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے بعض علاقے ایسے ہیں، بعض شہر ایسے ہیں جہاں لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ، لوگوں کی کوالٹی آف لائف، جس طرح میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں ٹورانٹو سے، اس شہر کے برابر ہے. کوئی سی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے. مگر بعض ایسے علاقے ہیں جہاں کے حالات جو ہیں وہ افریقہ سے بھی ابتر ہیں. خاص طور پہ ہمارے جو بہت دور افتادہ علاقے ہیں، ہمارے خیبر پختونخوا کے بعض آپ قبائلی علاقوں کو دیکھ لیں، بلوچستان کے علاقوں کو دیکھ لیں، تو وہاں تو صحت اور صحت عامہ کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے. اور نہ صرف یہ کہ جغرافیائی حالات جو ہیں وہ اس قدر مشکل ہیں کہ وہاں آبادی کے لیے ہر قسم کی صحت کی رسائی کے لیے حکومت کو خاص طور پہ کوشش کرنی پڑے گی. مگر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے بعض علاقے جو ہیں وہ خاص طور پہ انسیکیورٹی کا شکار ہیں. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بعض علاقے، خاص طور پہ ہمارے خیبر پختونخوا کے جو نیولی مرج ڈسٹرکٹس ہیں، بلوچستان کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں انسیکیورٹی کی وجہ سے لوگوں کا نکلنا مشکل ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کسی ایک اور چینل پہ کرم ایجنسی کہ وہاں حالات ایسے ہیں کہ وہاں اس کو ڈیزاسٹر افیکٹڈ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے. ایسے مشکل حالات میں لوگوں کے لیے خاص طور پہ پرائمری کیئر کی رسائی اور ہیلتھ ورکرز کا وہاں پہنچنا اور ان کو کوئی بنیادی صحت کی سہولیات میسر کرنا، یہ آسان کام بھی نہیں ہے اور ہے بھی نہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بچوں کی شرح اموات میں ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ بڑا تضاد ہے. بعض جگہ حالات بہتر ہیں اور بعض جگہ حالات بالکل ابتر ہیں.